برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی السراج المضیء کوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات. حضرات محترم، ہمارا اور آپ کا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار، ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا، جس کے قبضہ قدرت میں ہمارا رزق ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری موت و حیات ہے، صرف اور صرف ایک ہے جسے کہتے ہیں اللہ. وہی اللہ ہمارا رازق بھی ہے، وہی اللہ ہمارا خالق بھی ہے، وہی اللہ ہمارا مالک بھی ہے. آپ مانتے ہیں نا اللہ کو مالک؟ جو بول رہے ہیں ان کا بھی اللہ مالک ہے، جو چپ ہیں ان کا بھی اللہ ہی مالک ہے. دوستان محترم، وہ ہمارا خالق و مالک، وہ ہمارا پالنہار. مصیبت یہ بن گئی ہے بقول میرے استاد مرحوم حضرت علامہ خطیب آل محمد علی اللہ مقامہ کہ جب ہماری مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو نوجوان دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئے تھے کچھ اور سننے اور مقرر نے اللہ اللہ شروع کر دی ہے. اور اتنا ڈرا دیا ہے ان مولوی صاحبان نے اللہ سے کہ قدم قدم پہ تو انہوں نے کہا ہے میاں اللہ سے ڈرو، کالے کپڑے کیوں پہنے اللہ سے ڈرو، مجلس میں کیوں چلے گئے اللہ سے ڈرو، تم نے ظریف کو کیوں دیکھ لیا اللہ سے ڈرو، ذوالجناح کی زیارت کیوں کر لی اللہ سے ڈرو. اتنا ڈرا دیا ہے اللہ سے، اتنا ڈرا دیا ہے کہ ہمارا نوجوان اب ڈر کے مارے اللہ کے گھر میں نہیں جاتا. ساری رات VCR پہ بیٹھے رہیں گے، ساری رات سینما ہاؤس میں گزار دیں گے، لیکن واپسی پر اگر مسجد پڑ جائے گی تو کہیں گے میاں اللہ کا گھر ہے ادھر نہ جانا، بس اللہ سے ڈرو. اتنا ڈرا دیا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ سے ڈرانے والے ہمیں اللہ سے ڈرا ڈرا کر خود اسمبلیوں میں جا گھسے. ہمیں ڈرا ڈرا کے مار دیا، مسجد سے ہمیں روک دیا، اسمبلیوں میں جا کے بیٹھ گئے. اور حرام ہے جب سے یہ گئے ہیں ملک و ملت کی فلاح کا کوئی کام ہوا. ایک جھگڑا ہے جو اسمبلی میں بھی چل رہا ہے، چاہے وہ مرکزی ہے چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے. اور میں کیا کہوں کہ اس اسمبلی میں حشر یہ ہے کہ مسٹر اور مولانا کا جھگڑا ہے. مسٹر کی ٹائی مولانا کے قبضے میں ہے، مولانا کی ٹائی مسٹر کے ہاتھ میں ہے. اور بات وہاں صحیح مجھے مسٹر کی لگتی. وہ کہتا ہے مولانا تیرا گھر ہے مسجد، میرا گھر ہے اسمبلی. جب میں تیرے گھر میں نہیں جاتا تو میرے گھر میں کیوں؟
اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرانے والوں تم اللہ سے ڈرو. کیوں ڈرا ڈرا کے پبلک کو مار دیا تم نے اللہ؟ کیا اللہ کوئی ڈراؤنی شے ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کوئی بھیانک شے ہے؟ کلاشن کوف ہے، 303 کی گولی ہے. کیوں ڈراتے ہو اللہ؟ اللہ تو کہتا ہے مجھ سے ڈرو نہیں، میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ. میں بڑا رحمان ہوں، میں بڑا رحیم، میں بڑا کریم، میں بڑا پالن ہار. اور دیکھو تمہیں اپنی اتنی پرواہ نہیں جتنی مجھ بے پرواہ کو تمہاری پرواہ. تم ساری رات سوتے ہو، میں جاگ کے تمہارا پہرا دیتا ہوں. تم مجھ سے رزق مانگتے ہو، میں خود نہیں کھاتا تمہیں کھلاتا ہوں. تم مجھ سے اولاد مانگتے ہو، میں خود بیٹی بیٹیاں نہیں رکھتا تمہیں عطا کرتا ہوں. کیوں بھاگتے ہو مجھ سے؟ تم میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، مجھ سے آ کر باتیں کرو. میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں. میں 5 وقت اذان کے ذریعے تمہیں اپنے گھر بلاتا ہوں. تم میرے گھر آ کر مجھ سے باتیں کرو. اور دیکھو اگر تمہیں آنے کی فرصت نہیں ہے تم مجھے اپنے گھر بلا لو، میں آ جاؤں. اتنا پیارا اللہ، اتنا رحیم اللہ، اتنا کریم اللہ. اور اللہ کی زبان سمجھیں آپ. وہ تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری فکر میں اتنا مصروف ہوں، اتنا مصروف ہوں، مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں. ایسا پیارا اللہ. اب ہم نے اللہ سے کہا، ہم نے کہا یا اللہ ہم تجھ سے کہاں باتیں کریں، تجھ سے کہاں گفتگو کریں؟ کہیں تیرا گھر ہے؟ کس جگہ پہ جائیں ہم؟ اس نے کہا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر نظر دوڑاؤ میں اللہ ہی اللہ ہوں. میں مغرب میں بھی ہوں، مشرق میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں، چاروں میں ہوں. اللہ چاروں میں ہے یا نہیں؟ مشرق مغرب شمال جنوب ہے نا چاروں میں. تو اب تو مان لو کچھ فرق نہیں ان چاروں میں ہے. بظاہر چاروں ایک کو جائے ہیں بھائی، ہر طرف جو اللہ ہے. میں نے ایک دن کیا کیا، بجائے ادھر منہ کرنے کے ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر. تو اللہ نے وہ نماز میرے منہ پہ دے ماری. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا؟ اللہ نے کہا یہ کدھر منہ کر لیا؟ بندے دا پتر بن کے بات کر، یہ کدھر منہ کر لیا؟ میں نے کہا یا اللہ تو چاروں میں تھا، جدھر میرا جی چاہا میں نے ادھر منہ کر لیا. اللہ نے کہا بظاہر دیکھنے میں چاروں ایک کو جائے ہیں، مگر جب تک چاروں میں سے ایک کو قبلہ نہیں مانے گا میں بات نہیں کر. کیا کیا؟ چاروں میں سے ایک کو قبلہ بنا لیا. میں نے کہا اللہ مجھ سے بات کر لے. اللہ نے کہا دیکھو بڑے سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سوئے ہوئے اٹھے آنکھیں ملتے ہوئے آ گئے. تو دنیا کا بڑا بھی تم سے کوئی بات نہیں کرے گا، اور میں جو سب سے بڑا ہوں میرے پاس آئے ہو تو دیکھو ہاتھ منہ صاف کر کے آؤ. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. میرے پاس آنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، پھر ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، پھر مسح کرو اپنے سر کا، مسح کرو اپنے پاؤں کا. یہ کس نے حکم دیا؟ رب العالمین نے. جیسے ہی رب العالمین نے یہ حکم دیا، وسیلہ بن کے درمیان میں آ گیا رحمت للعالمین. تو نے کہا دیکھو میں رحمت ہوں، میں حکمت ساتھ لے کر آیا ہوں. بے شک چہرے کو دھو، رب العالمین کا حکم ہے. ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، مگر ایک بات کا خیال کرنا، حکمت کے اصولوں کے مطابق عمل کرنا. یہ ساری رات کا رکھا ہوا پانی ہے، ایسا نہ ہو اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو. پانی میں 3 ہی خرابیاں ہوتی ہیں، یا اس کا رنگ بدل جاتا ہے، یا ذائقہ بدل جاتا ہے، یا بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اس رحمت للعالمین نے کہا کہ چہرے پر ڈالنے سے پہلے چلو میں اٹھا کر غور سے پانی کو دیکھو، اس کا رنگ تو خراب نہیں ہوا. جب آنکھ پاس کر دے رنگ ٹھیک ہے، اب کلی کر کے چکھو، اس کا ذائقہ تو خراب نہیں ہوا. جب زبان پاس کر دے ذائقہ ٹھیک ہے، اب ناک میں ڈال کے سونگھو کہ اس کے اندر بدبو تو نہیں پیدا ہو گئی. جب رنگ ذائقہ بدبو تینوں عیبوں سے پاک ہو، چوتھی دفعہ چہرے پہ ڈالو بسم اللہ، آؤ مجھ سے باتیں کرو.
میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ اب ہم نے یہ کہا، ہم نے کہا یا اللہ اب ہم سے بات کر لے۔ اللہ نے کہا دیکھو ہاتھوں کو دھو آئے ہو کوہنیوں تک؟ ہم نے کہا دھو آئے کوہنیوں تک۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کوہنیوں تک دھونا ہے، یہاں سے شروع کریں گے یہاں تک دھو لیں گے، بھئی کوہنیوں تک جو دھونا ہے۔ مگر جو وسیلہ بن کے آیا اس نے کہا کوہنیوں تک دھو، مگر ہر تک کی تک الگ ہوتی ہے، سمجھے؟ عقل سے دھونا، فکر سے دھونا، ایسے دھونا کہ اگر نجاست ہے یا خرابی ہے تو وہ باہر نکل جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے میرے محترم سامعین؟ اس سے ہم یہ سمجھے عقلی طور پر کہ جہاں تک دھونا ہے شروع بھی وہیں سے کریں گے۔ میں نہیں سمجھا سکا، سمجھاتا ہوں۔ اب بھائی میں کسی کو کہوں یہ رومال دھو لاؤ یہاں تک، ٹھیک ہے نا، یہاں تک، تاکہ جو اس میں خرابی ہے وہ نکل جائے۔ تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ آپ شروع یہیں سے کریں گے جہاں تک دھونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کسی نے یوں دھونا شروع کر دیا تو جو اتنے میں تھی میل کچیل وہ سارے رومال میں آ گئی یا نہ آ گئی؟ تو یہی اللہ کہتا ہے کوہنیوں تک دھو، مگر اس طرح دھونا کہ نجاست نکل جائے۔ اور اگر الٹا سلسلہ شروع کر دیا تو وہاں سے نجاست بغل میں جائے گی، بغل سے دل میں جائے گی، میرا گھر بھی پلید کرو گے، میں بات ہی نہیں۔ اب ہم نے کہا یا اللہ اب ہم سے بات کر لے۔ یہ میں نے اس لیے گفتگو چھیڑ دی کہ مجھ سے ایک تو بزرگوں نے یہ حکم دیا کہ بھیا کبھی ان مجالس میں نماز کا بھی ذکر کر لیا کرو۔ میں نے کہا میری مجال ہے، میں نے مجمع بھگانا ہے نماز کا ذکر کر کے؟ بالکل نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں تو صرف اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا میری بارگاہ میں آ گئے ہو، دیکھو اٹینشن ہو کے کھڑے ہو جاؤ، اٹینشن۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید میں کوئی اپنی طرف سے یہ اٹینشن کا لفظ کہہ دیا، نہ۔ جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں اس کی آگے ایک جگہ ہے آگے بڑھی ہوئی، اسے کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ بڑا میٹھا لفظ ہے یہ محراب۔ میٹھا اس لیے ہے کہ اس میں حلوے والی رے بھی ہے اور آگے راب بھی ہے، ٹھیک ہے نا، محراب۔ اچھا بھئی یہ محراب کا لفظ کس سے بنتا ہے؟ عربی دان بیٹھے ہیں، مولانا ذل حسین صاحب میرے بزرگ محترم ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، اور باقی عربی دان بھی یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ محراب کا لفظ بنا ہے حرب سے۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور عربی میں محراب کہتے ہیں میدان جنگ۔ گویا جب نمازی محراب میں کھڑا ہے تو گویا میدان جنگ میں کھڑا ہے، اور میدان جنگ میں ایک سپاہی کی طرح کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کی معاشرے سے جنگ ہے، نفس امارہ سے جنگ ہے، ظلم کے خلاف جنگ ہے، بددیانتی کے خلاف جنگ ہے، جھوٹ کے خلاف جنگ ہے، اتنی جنگوں کے خلاف سپاہی بن کے کھڑا ہے۔ اب یہ مجھ سے نہ پوچھیں، اور یہ مولویوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یا جائیے کسی ملٹری کے کسی کرنل سے، جرنل سے، اس سے پوچھئے جا کر کہ جب سپاہی میدان جنگ میں کھڑا ہو اٹینشن ہو کر تو اس کے ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ مجھ سے پوچھنے والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے تو ملٹری کا قانون یہ پڑھا ہے کہ اگر اٹینشن سپاہی اپنی پیٹھی بھی ٹھیک کرنے لگے، کورٹ مارشل نہ ہو جائے تو مجھے پکڑ لیں، اٹینشن ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ ہم کھڑے ہو گئے اٹینشن ہو کر۔ اب اللہ نے کہا دیکھو بڑے کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنا بہت بڑی گستاخی۔ توجہ ہے صاحبہ؟ اب ہم بالکل یکسوئی کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ نے کہا اچھا کر مجھ سے باتیں۔ میں نے کہا یا اللہ میں تیری معرفت رکھتا ہوں۔ اللہ نے کہا کتنی معرفت رکھتا ہے؟ میرے سامنے کھڑا ہے، اقرار کر۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر میں نے یہاں تک، اور میں نے کہا اللہ اکبر۔ یہ دونوں ہاتھ کیوں اٹھا لیے میں نے کہا یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں نے دنیا کی ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ نہ مجھے گھر یاد ہے، نہ بار یاد ہے، نہ مکان یاد ہے، نہ بچے یاد ہیں، نہ بیوی یاد ہے، نہ محلے والے یاد ہیں، نہ مجھے اپنا سرمایہ یاد ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میں نے ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ نے کہا بالکل ٹھیک، اس سے آگے؟ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں جو صرف میرا نہیں عالمین کا پالنے والا۔ اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس سے آگے؟ کہ اللہ یوں ہی ڈرا ڈرا کے مجھے مار دیا؟ یہ تو تیرے گھر میں آ کر پتہ چلا کہ الرحمن الرحیم، یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، یا اللہ تو بڑا رحیم ہے۔ اللہ نے کہا اس سے آگے کہ مالک یوم الدین، یا اللہ تو مالک ہے کس دن کا؟ قیامت کے دن کا۔
ٹھیک ہے, لیجئے میرا چیلنج ہے, آپ سنی شیعہ نہیں, ہندو مسلم, عیسائی نصرانی, یہودی, سب کی لکھی ہوئی عربی ڈکشنریاں لے آئیں اور مجھے دکھا دیں کہ کیا دین کے معنی قیامت کے ہوتے ہیں. مجھے دکھا دیں دین کسے کہتے ہیں, یہ قیامت کے دن کا مالک ہے. کیا دین کے معنی قیامت ہے؟ ایک ہندو آپ کا دین لے آیا اسلام, کیا قیامت لے آیا؟ بولو. ایک عیسائی مسلمان ہو جائے کیا مطلب؟ اس نے قیامت کو قبول کر لیا. پھر دین کے کیا معنی ہے؟ میں نے سب مولاناؤں سے پوچھا, مولویوں سے, میں نے کہا دین, کسی نے کہا اس کا مطلب ہے بدلہ, کسی نے کہا اس کا مطلب ہے جزا, کسی نے کہا اس کا مطلب ہے حساب. اللہ کہتا ہے میں دین کے دن کا مالک, میں مالک یوم الدین ہوں. جب مولویوں نے دین کے اتنے معنی بتائے تو میں گھبرا کر درویشوں کی بارگاہ میں پہنچ گیا. میں نے بر صغیر ہند و پاک میں یہ جتنے بڑے بڑے مزارات تھے وہاں پر پہنچا, حتیٰ کہ میں اجمیر پہنچ گیا اور میں نے خواجہ سے پوچھا کہ خواجہ آپ بتا دیں, آپ کی بات تو سنی شیعہ مانتے ہیں, دین کسے کہتے ہیں؟ اس نے آواز دے کر کہا دی حق تو حسین. توجہ ہے صاحبان, یہ خواجہ آج میرے نے آواز دے کر کہا, کہاں ادھر ادھر دھکے کھا رہا ہے, سن, دی حق تو حسین. حسین دین ہے اور اللہ مالک یوم الدین ہے. اب پڑھے لکھوں سے میرا خطاب ہے, مالک یوم الدین کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے مالک یوم الحسین. مالک یوم الحسین یعنی جس دن اللہ کی نگرانی میں ساری کائنات مل کر حسین ڈے منائے گی, اسی کا نام ہے قیامت. توجہ ہے میرے محترم سامعین. یا اللہ تم مالک یوم الدین ہے. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس سے آگے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں مان گیا, تو میرا بڑا پیارا بندہ ہے. اچھا ایک بات بتا, چاہتا کیا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ اپنے سامنے کھڑا کر ہی لیا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. یہ ایک ترجمہ ہے ہمارا, اور باقی بھائیوں کا ترجمہ ہے سیدھا رستہ دکھا. توجہ ہے یا نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیدھا رستہ دیکھا ہوا ہی نہیں ہے تو مسجد تک کیسے آ گئے, یہ قبلے کی طرف رخ کیسے کر لیا؟ تو سیدھا رستہ تو دیکھا ہوا ہے. دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. اللہ نے کہا تجھے پتا بھی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ پتا ہے, کہ جلدی جلدی بتا. میں نے کہا یا اللہ اگر قرآن پڑھتا رہا, حدیث پڑھتا رہا تو وقت ہی چلا جائے گا, وقت ہے محدود, کیا بتاؤں تجھے؟ اللہ نے کہا نہیں فوراً بتا. میں نے اسی صراط المستقیم سے مدد مانگ لی. میں نے کہا صراط المستقیم تو ہی بتا دے, صراط مستقیم کیا ہے؟ اس نے کہا جلدی جلدی میرے حرف گن کے بتا دے. تو دو لفظیں ہیں, ایک الصراط ایک المستقیم. اب ان کے حروف جو گنے, الصراط الف لام صاد رے الف توے 6, المستقیم الف لام میم سین تے قاف یہ میم 8, 8 اور 6 14. یا اللہ یہ 14 کا رستہ صراط مستقیم ہے, ان سے ہمیں قائم ہے. نعرہ تکبیر. اس طرح بھائی ہاتھ بلند کرنے نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, سپاہ محمد. نہیں صاحب ہاتھ بلند کرو. سپاہ محمد, سپاہ محمد, نعرہ سلوات. ماشاءاللہ علی جانے ہی آئے جی, جانے ہی آئے جی. علی وارث ہے. بھائی گھبرا تو نہیں گیا آپ حضرت؟ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھتے مل کر محمد والا. توجہ ہے میرے محترم سامعین. ابھی یہ ہم باتیں کر ہی رہے تھے اللہ سے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھنا. یہ 14 کا رستہ صراط مستقیم ہے, اس پہ قائم رکھنا. خدا کی قسم یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے باتیں ہیں. اب ان باتوں کو چاہے آپ نماز نام رکھ لیں, چاہے صلاۃ کہہ لیں, چاہے دعا کہہ لیں, ہیں ہی اللہ سے باتیں. اللہ نے کہا میرے بندے بڑیاں سونیاں سونیاں گلاں کرتا ہیں, یہ باتیں تجھے کہاں سے آئیں؟
میں نے کہا یا اللہ یہ باتیں میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی کہ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ میں نے کہا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس کی کوئی اور بات بھی یاد ہے کہ اتنا یاد ہے؟ ہم نے کہا یاد ہے۔ اس نے کہا چپ کر کے سنا دے۔ میں نے ایک سورت اور سنا دی۔ اللہ کو پیار آیا، اللہ نے کہا اچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہاں میری عادت تھی میں دفتروں کے چکر لگا لگا کے مر گیا۔ میں نے اپلیکیشنیں دی وزیروں کو، جواب نہ ملا۔ میں نے ملاقات کا ٹائم مانگا، کمشنروں سے ملاقات کا ٹائم نہ ملا۔ میں نے صدر سے بات کی، انہوں نے کہا کہ صاحب ملٹری سیکرٹری نے کہا بھی ٹائم نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا تھا جب میں نے اس سے بات کی اور اس نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے، تو میں نے مانگنے سے پہلے شکریہ کے طور پر اس کے سامنے سر جھکایا اور سر جھکا کر کہا سبحان رب العظیم والحمد، یا اللہ تو کتنا عظیم ہے کہ جس نے مجھ جیسے حقیر کی بات کو سن لیا۔ خدا کی قسم یہاں اپلیکیشنوں کے جواب مجھے مہینوں تک نہیں ملے، اور جو سب سے بڑا تھا اس نے فوراً جواب دیا سمع اللہ لمن حمدہ، میرے بندے جو کچھ تو نے کہا سب میں نے سن لیا۔ جو کچھ تو نے کہا سب میں نے سن لیا۔ میں نے شکریہ کے طور پر سجدے میں سر رکھ دیا، سبحان رب الاعلی و بحمدہ، یا اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے کہ جس نے مجھ جیسے ادنا کی بات کا جواب بھی فوراً دے دیا۔ اللہ نے کہا میرے بندے تو کھڑا بھی رہا، جھکا بھی صحیح، سجدے میں بھی گیا، تھک گیا ہوگا، بیٹھ جا۔ اب بات کر بیٹھ کے۔ میں نے کہا یا اللہ اب تو نے اپنی بارگاہ میں بٹھا ہی لیا ہے، میں بڑا گناہگار ہوں، گناہگار ہو کے بیٹھتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، بٹھا لیا ہے تو گناہ بھی معاف کر دے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور جیسے ہی گناہوں کی معافی ملی میں نے شکریہ میں پھر سجدے میں سر رکھ دیا، سبحان رب الاعلی و بحمدہ، یا اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے کہ جس نے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اب اس کا پیار اور بڑھتا گیا، میری بندگی اور بڑھتی گئی، اس کو اور پیار آیا۔ میں نے کھڑے ہو کر پھر ویسی باتیں شروع کر دی، میں پھر رکوع میں گیا، پھر سجدے میں گیا۔ اس نے کہا اچھی طرح اطمینان سے بیٹھ کر آخری بار مجھے ایک بات کا جواب دے، ایک بات بتا، پوری معرفت میری ہو گئی؟ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اتنی معرفت ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اچھا ایک بات بتا، کیا تو نے مجھے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھ سے ملا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کبھی ہاتھ ملایا؟ کہ میں نے کہا نہیں۔ پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ میں لا الہ الا اللہ ہوں؟ میں نے کہا یا اللہ تیرا تعارف ایک اور ہستی نے کرایا تھا، کون ہے وہ ہستی؟ کہ تیرا عبد بھی ہے، تیرا رسول بھی ہے، کہ فوراً نام لے اس کا۔ میں نے فوراً کہا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اور خدا کی قسم جیسے ہی میری زبان سے لفظ محمد نکلا میرے لبوں کو لبوں نے چوم لیا۔ اللہ نے کہا دیکھا یہ میرے محبوب کا نام لیا ہے تو تیرے لب لب کو چوم رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہو نا محمد محمد، گھبرا کے نہ کہو، پیارا نام ہے، کہو محمد، ٹھیک ہے نا؟ لب کو لب نہیں چوم لیتا، حالانکہ دیکھنے میں محمد میں نام کتنے حرف ہیں؟ میم ہے میم دال، دیکھنے میں 4 ہیں، مگر خدا کی قسم اگر محمد 4 کا مجموعہ ہوتا تو ہوتا محمد۔ محمد نہیں ہے، اسم ہے محمد۔ میم کے اوپر ایک شد ہے، شد کے پردے میں ایک میم اور چھپی ہوئی ہے۔ محمد 4 سے نہیں بنا، وہ ایسے 5 سے بنتا ہے کہ 4 نظر آتے ہیں، 5ویں پردے میں غائب رہتی ہے۔ اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ میرا عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، اس کے ذریعے تم نے مجھے پہچانا، لیکن ایک بات بتاؤ کیا تم میرے محبوب سے ملے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس کو دیکھا؟ ہم نے کہا نہیں۔ پھر کیسے پتا چلا کہ وہ میرا عبد بھی ہے اور رسول بھی؟ کہ اللہ اس کا تعارف کچھ اور ہستیوں نے کروایا۔ تو اللہ نے کہا اس کا مطلب ہے تیرے اصلی محسن وہ بندے ہیں جنہوں نے تجھے میرے حبیب سے ملایا، حبیب نے مجھ سے ملایا۔ جب تک ان بندوں کا ذکر نہیں کرے گا یہ ساری باتیں میں تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ میں نے گھبرا کے کہا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میں مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری
اللہ آپ کو سلامت رکھے صاحبان کرام، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ سے باتیں ہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کی اگر عادت پڑ جائے، خدا کی قسم لاکھوں فلموں میں آپ کو وہ نشہ نہیں آئے گا جو اللہ سے باتیں کرنے میں آئے گا۔ کبھی باتیں کر کے تو دیکھیں، لاکھوں ناولوں میں آپ کو وہ سواد نہیں آئے گا جو اللہ سے باتیں کرنے میں آتا ہے۔ اسی کو نماز کہتے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین اور میرے محترم سامعین، بس کیونکہ وقت بہت محدود ہے، بیان کو میں یہیں سے سمیٹنا شروع کرتا ہوں۔ اسی کو اگر نماز کہتے ہیں تو یاد رکھیے ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں۔ منطقی نقطۂ نگاہ سے ہر شے کے 4 وجود ہیں۔ ایک ہے وجود مکتوبی، ایک ہے وجود ملفوظی، ایک ہے وجود ذہنی، چوتھا ہے وجود حقیقی۔ وجود مکتوبی اسے کہتے ہیں جو لکھنے میں آئے، وجود ملفوظی اسے کہتے ہیں جو زبان سے ادا ہو، وجود ذہنی اسے کہتے ہیں جو اس شے کا تصور ذہن میں ہو، وجود حقیقی اسے کہتے ہیں کہ اگر چوتھا وجود حقیقی نہ ہو تو تینوں وجود بیکار ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی فرض کیجئے مجھے پسینہ آیا ہوا ہے تو پسینہ خشک کروں گا رومال سے۔ رومال کے 4 وجود ہیں۔ ایک ہے وجود مکتوبی، میں نے لکھا کاغذ پہ رومال، ایک ہے وجود ملفوظی، زبان سے کہا رومال، ایک ہے وجود ذہنی جو اس کا تصور ہے میرے ذہن میں، رومال۔ اب پسینے کو میں خشک کرنا چاہوں تو وجود مکتوبی سے خشک ہوگا، میں لکھنا شروع کر دوں رومال 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 رومال، خشک ہو جائے گا۔ اچھا وجود ملفوظی کام آئے گا، میں زبان سے کہوں رومال رومال وہ رومال وہ، میں ذاکر بن کے کہوں نا تو کیا پسینہ خشک ہو جائے گا؟ نہیں۔ اچھا میں تصور کر کے بیٹھا رہا ہوں وجود ذہنی، رومال کالا نیلا پیلا چٹا، پسینہ خشک ہو جائے گا؟ معلومات تینوں وجود بیکار ہیں جب تک چوتھا وجود حقیقی میرے ماتھے پر آ کر صاف ہو۔ اسی طرح بس یاد رکھیے گا، اسی طرح نماز کے بھی 4 وجود ہیں۔ ایک ہے وجود مکتوبی جو دینیات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک ہے وجود ملفوظی جو نماز زبان سے آپ پڑھتے ہیں، سورہ حمد پڑھی صبح اور سورہ قل هو اللہ پڑھی، انزلنا پڑھی، سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلیٰ یہ پڑھا، یہ ہے وجود ملفوظی۔ ایک ہے وجود ذہنی جو نماز کا تصور ہے آپ کے ذہن میں، اور چوتھا ہے وجود حقیقی کہ اگر وہ نہ ہو تو سارے وجود بیکار ہو جائے۔ اب آئیے ہم 10 منٹ میں نماز کا وجود حقیقی تلاش کریں، وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کیا، آپ الحمد پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، قل هو اللہ پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، سبحان رب العظیم کہا، اللہ کا ذکر کیا، سبحان رب الاعلیٰ کہا، اللہ کا ذکر کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کا ذکر کیا۔ اگر اللہ کا ذکر نہ کریں نماز ہو جائے گی؟ معلوم ہوا نماز کا ایک وجود حقیقی ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ کا ذکر کریں اور سرکار دو عالم کا ذکر نہ کریں، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ معلوم ہوا سرکار دو عالم ہے، نماز کا وجود حقیقی۔ اچھا اللہ کا ذکر کر لیں، سرکار دو عالم کا ذکر کر لیں، لیکن آل محمد کا ذکر نہ کریں، میں اسلام کے تمام فرقوں سے پوچھتا ہوں، حتیٰ کہ وہ فرقہ بھی جسے کافر قرار دے دیا گیا، ان سے پوچھتا ہوں کیا نماز ہو جائے؟ نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا آل محمد کا ذکر ہے نماز کا وجود حقیقی، پڑھنا پڑے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا وعلی آل محمد، یعنی سیدھا آل محمد کہہ دو یا علی ولا کے کہہ دو، کہنا پڑے گا۔ توجہ ہے دوستو؟ تو نماز کے ہوئے 3 وجود، اللہ نماز، سرکار دو عالم نماز، آل محمد نماز۔ اللہ نماز، اللہ کا ذکر کرنے والا نمازی، محمد نماز، محمد کا ذکر کرنے والا نمازی، آل محمد نماز، آل محمد کا ذکر کرنے والا نمازی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ نماز، مولوی کہے گا ٹھیک ہے، محمد نماز کہے گا ٹھیک ہے، مگر یہ آل محمد نماز ایک ہی میں ہو سکتے، یہاں کے سر چکرا جاتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ آل محمد نماز ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو میں اللہ نماز، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور میں حکم دوں تو نماز توڑنی پڑے گی، میرے حکم پہ لبیک کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ محمد نماز، محمد کا ذکر کرنے والا نمازی،
اگر میرا حبیب آواز دے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے نماز توڑ دو اور اس کی آواز پہ لبیک کہو. کیوں؟ محمد نماز ہے اور تم نمازی ہو، اصل نماز نے پکارا ہے، آواز دو. اب آل محمد نماز، یا اللہ مولوی کو کیسے منوائیں؟ اللہ نے کہا تو نہ منوا، میں منواؤں گا. کب منواؤں گا؟ مسجد نبوی میں منواؤں گا، ظہر کے وقت منواؤں گا، صحابہ کرام کی جماعت ہو رہی ہوگی اس میں منواؤں گا، امام الانبیاء نماز پڑھا رہا ہوگا اس وقت منواؤں گا کہ سرکار دو عالم ہیں، صحابہ کرام کی صفیں ہیں، سرکار نے تکبیر کہی، قیام کیا، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر سر اٹھانے کا ارادہ کیا کہ آل محمد میں سے سب سے چھوٹا شہزادہ گھر سے چلا، خرامہ 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 چلتے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا اور اس کی نگاہیں اپنے نانا پہ پڑھی. درمیان میں صفیں تھی صحابہ کرام کی، صفوں کو چیرتا ہوا جا رہا ہے. اور سبحان اللہ، ایسے صحابیوں پر میری جان قربان ہو جائے جو آتے ہوئے حسین کو نماز کے عالم میں رستہ دیتے چلے جا رہے ہیں. حسین گزر رہا ہے، صحابی رستہ دے رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ صحابیوں سے نہیں گزر رہے ہیں بلکہ موسیٰ ہیں جو عصا لیے ہوئے نیل کی موجوں میں رستہ بناتا چلا جا رہا ہے. ایک سب سے گزرے، دوسری سب سے گزرے، تیسری سب سے گزرے، صحابہ کرام نے رستہ دیا. خدا کی قسم میرے پاس لفظیں نہیں ہیں کہ وہ میں پورا نقشہ کھینچ سکوں. حسین گزر رہے ہیں، رستہ بن رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہاں صفوں میں رستہ نہیں بن رہا ہے، ولادت علی کے لیے دیوار کعبہ میں شگاف آتا چلا جاتا ہے. اور سنی شیعہ سب اس امر کے گواہ ہیں کہ فاطمہ کا لال پہنچا اور کہا مصلی پہ نہیں بیٹھا، سیدھا نانا کی پشت اثر پہ بیٹھ گیا. اور خدا کی قسم ادھر سے حسین بیٹھے، ادھر سے جبریل چلا. دیکھیے روایات یہی ہیں، ادھر حسین بیٹھے، ادھر سے جبریل چلا. کیوں میرے محترم سامعین، یہ جو جبریل آ رہا ہے، اب آپ مجھے سوچ کے بتائیے گا کہ اگر کوئی بزرگ نماز پڑھ رہا ہو اور ایک بچہ کبھی پیٹھ پہ بیٹھ جائے، کبھی اتر جائے اور آپ کی نظر پڑ جائے، آپ بچے سے کچھ کہیں گے یا نمازی سے کچھ کہیں گے؟ بولے، بچے کو سنبھالیں گے نا. بچے کو کہیں گے چل بیٹے میں تجھے ٹافیاں لے دیتا ہوں، پتر 7 اپ پیئیں گے، یعنی پیار سے، تاکہ بچہ چڑھ بھی نہ جائے. اب اسے لے جائیں گے کہ دیکھنا یہ نماز پڑھ رہے ہیں بیٹے، اس وقت ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سید الملائکہ آ رہا ہے، یہ جو حامل وحی آ رہا ہے جبریل، یہ بچے کو سنبھالتا ہے یا نمازی سے کچھ کہتا ہے؟ توجہ رہے. میں نے دیکھا کہ اس نے بچے سے تو کچھ نہ کہا، یہ سیدھا نمازی کے قریب گیا اور نمازی کے قریب جا کر کہتا ہے کہ اللہ بات تو درود و سلام کے فرما رہا ہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول تو اپنی جگہ نماز ہے، مگر اس وقت تو نمازی ہے اور اصل نماز تیرے اوپر تھا. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ پڑھتے رہے. اور میرے دوستو یہ کہہ کر جبریل چلا گیا. جبریل چلا گیا. میرے سنی شیعہ بھائیوں، آپ کو جبریل کے آنے پہ تعجب ہے، مجھے جبریل کے جانے پہ تعجب ہے. میں کہتا ہوں جبریل تو آیا کیوں؟ ضرورت کیا تھی آنے کی؟ ارے یہ اس کو پتہ نہیں ہے جو امام الانبیاء ہے، یہ کون آ کر بیٹھ گیا؟ جبریل نے کہا اگر اس کی نماز تمہاری نماز جیسی ہوتی تو اس کو پتا ہوتا. تمہاری نماز میں جو خیال کبھی نہیں آتا وہ آتا ہے، مگر یہ وہ ہے کہ جب یہ نماز میں ہوتا ہے سوائے تصور توحید کے کسی کا تصور اس کے ذہن میں نہیں آنے پاتا. اس لیے اللہ نے کہا جبریل یہ میری طرف متوجہ ہے، تو جا کر بتا دے کون پشت پہ آ کر بیٹھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں سوائے میری ذات کے اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. وہ بہتر جان رہا ہے کہ سبحان کون ہے، ربی الاعلیٰ کون ہے، سبحان ربی العظیم کون ہے. لہذا جبریل نے آ کر بتایا. میں کہتا ہوں جبریل تو بتا چکا، بیٹھ جا، جب حسین اتر جائیں پھر بتا دینا کہ اتر گیا. نہیں، جبریل واپس چلا گیا. یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ جب تک یہ نہ اتر جائے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا. میں کہتا ہوں عجیب بات ہے. میں کہتا ہوں جس کے ذہن میں کبھی کسی کا تخیل نہیں آتا
اب وہ تسبیح بھی پڑھتا جا رہا ہے، سبحان رب الاعلی و بحمدہ، سبحان رب الاعلی و بحمدہ، سبحان رب الاعلی و بحمدہ، اور سوچ بھی رہا ہے حسین بیٹھا ہے کہ اتر گیا، خیال آیا بیٹھا ہے، پھر کہا سبحان رب الاعلی و بحمدہ، پھر حسین بیٹھا کہ اتر گیا، بیٹھا ہے پھر پڑھا سبحان رب الاعلی و بحمدہ، 50 مرتبہ پڑھا، 50 مرتبہ حسین کا خیال آیا، 60 مرتبہ پڑھا، 60 مرتبہ حسین کا خیال آیا، 70 مرتبہ پڑھا، 70 مرتبہ حسین کا خیال آیا کہ بیٹھا کہ اتر گیا، اور 70 مرتبہ جب پڑھا حسین مسکرا کے اتر آئے۔ اللہ بتلانا یہ چاہتا تھا کہ میرے حبیب عبادتوں کی معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ، سجدے میں ہے صاحب معراج۔ اے صاحب معراج، تیری معراج کی معراج یہ ہے کہ زبان پر ذکر میرا رہے، ذہن میں تخیل حسین کا رہے۔ تاریخ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ایک نماز ہے، ایک سجدہ ہے جو چل رہا ہے، اور جو نمازی ہیں ان کے سجدے کی کیا کیفیت ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ 3-4 دفعہ پڑھنے کے بعد نمازیوں نے سر اٹھایا کہ دیکھا نبی اکرم نے سر اٹھایا یا نہیں، جب دیکھا وہ ابھی سجدے میں ہو پھر سجدے میں چلے گئے، پھر سر اٹھایا دیکھا پھر سجدے میں چلے گئے، یعنی نبی کا ایک سجدہ ہے، اور رضوان اللہ علیہم کے کتنے سجدے ہو گئے؟ کیوں ایمان سے بتائیے گا، جب سب نے سر اٹھا کے دیکھا تو پہلے نظر کس پر پڑے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم سر اٹھاتے رہے اور دیکھتے رہے، پھر سجدے میں جاتے رہے، پھر دیکھا، پھر سجدے میں گئے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے میرے حبیب کے پیارے صحابیوں، آج تمہاری نماز یہی ہے کہ سجدے سے سر اٹھاؤ، میرے حسین کی زیارت کرو اور سر جھکا دو، سر اٹھاؤ، زیارت کرو، پھر سجدے میں چلے جاؤ۔ خدا کی قسم منظر دیدنی ہے، منظر دیدنی ہے، اس لیے کہ جتنے پیچھے نمازی ہیں وہ رسول کے انتظار میں ہیں۔ بس بیان ختم ہو گیا میرا۔ نمازی رسول کے انتظار میں، رسول مشیت کے انتظار میں، مشیت حسین کے انتظار میں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نمازی رسول کے انتظار میں، رسول مشیت کے انتظار میں، مشیت حسین کے انتظار۔ بس یاد رکھیے گا یہی فرق ہے عالم اور اصحاب میں، جو رسول کا انتظار کرے وہ صحابی کہلاتا ہے، اور مشیت جس کا انتظار کرے اسے امام کہتے ہیں۔ اور 70 مرتبہ سبحان رب الاعلی پڑھنے کے بعد جب دیکھا کہ میرا حسین اتر گیا تو پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا، اور حسین نے بھی مسکرا کر کہا نانا تو نے میری ناز برداری کی، تو نے سجدے کو طول دیا، 70 مرتبہ سبحان رب الاعلی پڑھا، میں بھی تیری آغوش میں پروان چڑھ کے میں اس منزل تک پہنچا ہوں، میں نے تیری زبان چوسی ہے، میں احسان فراموش نہیں ہوں، نانا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے 70 کا جواب 72 سے نہ دیا تو مجھے حسین نہ کہنا، اور نانا اگر فرصت ملے تو آ کر میری نماز بھی دیکھ لینا، نانا فرصت ہو تو میرا سجدہ بھی دیکھ لینا، اور نانا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے اور میرے سجدے میں فرق یہ ہوگا، آپ نے سجدے میں سر رکھا اپنی مرضی سے، اٹھایا اپنی مرضی سے، لیکن جب میں سجدے میں سر رکھوں گا خدا کی قسم میں اپنی مرضی سے سر رکھوں گا مگر اپنی مرضی سے اٹھاؤں گا نہیں۔ قاتل کا خنجر سر اٹھائے تو اٹھائے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سجدے ختم ہو گئے، حسین کا سجدہ آج تک چل رہا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال سے لے کر جوش ملی آبادی تک کو کہنا پڑا کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، وہ سجدہ شبیری ہے جو آج تک مسلسل چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے محترم سامعین، نواسے نے کہا نانا میں وعدہ کرتا ہوں میں جب اس سجدے کا بدلہ سجدے سے دوں گا تو نانا آ جائیے گا، آپ بھی پانی ملے گا وضو کر کے سجدہ کروں گا، پانی نہیں ملے گا تیمم کر کے سجدہ کروں گا۔ اور فاطمہ کے لال نے کہاں کہاں تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اس کے لیے میں اپنے والد مرحوم کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو۔ میرے والد مرحوم نے سرکار کے لیے ایک قصیدہ لکھا اور اس میں ایک شعر ہے جو مجھے ابھی یاد آیا۔ فرماتے ہیں
خانہ زادے کبریا کا لال سلطان حجاز. کون حسین؟ خانہ زادے کبریا کا لال سلطان حجاز، اور جس نے ساحل پر ادا کی ہے تیمم سے نماز. جس نے ساحل پر ادا کی ہے تیمم سے نماز. کیا مجبوریاں تھی فاطمہ کے لال کی کہ دریا کا ساحل اور تیمم سے نماز ادا کر رہا. اور میرے محترم سامعین، بس بیان میرا ختم ہو گیا. مصائب پڑھنے والے بہت پڑھ چکے. میں تبرکاً 2 جملے کہتا ہوں. سجدہ آخر کے لیے جب اپنے 6 مہینے کے لال کو دفن کر کے خیمے میں آیا تو خدا کی قسم مجھے کسی روایت میں نظر نہیں آیا کہ اصغر جیسے لال کا کسی نے سوال کیا ہو کہ اصغر کہاں چلا گیا. کسی بیوی نے نہیں پوچھا. اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے آغا حسین صاحب آپ بھکھر کو، مشہور مصائب خاں مولا کے منظوری والے تھے. میں نے بچپن میں ان سے یہ سنا، انہوں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا کہ فاطمہ کا لال اصغر کو دفن کر کے جب خیمے میں آیا تو بیویوں کو اصغر کی موت بھول گئی. یہ کیوں بھول گئی؟ اس لیے کہ جب آیا ہے نا تو بیویاں حسین کو پہچان نہ سکی. خدا کی قسم بیویاں حسین کو پہچان نہ سکی. بی بی ام کلثوم جناب زینب سے کہتی ہیں بہن یہ کون آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب گئے تھے تو چہرہ صاف تھا، جب گئے تھے تو چہرہ صاف تھا، جب آئے ہیں تو اصغر کا لہو تھا. اور حسین نے یہ سوچا اگر اصغر کا وقفہ دیا بیویاں مر جائیں گی. وہ سوال پیدا کر دیا. بیویوں کو اصغر کی موت بھول گئی. کہتی ہیں یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن منی السلام، میرا آخری سلام قبول کرو. نبی زادیوں نے گھیرے میں لے لیا. کسی نے نہ پوچھا اصغر کہاں ہے. کسی نے حسین کا بازو چوما، کسی نے حسین کا ہاتھ چوما، کسی نے حسین کی ابا چومی، کسی نے ماتھا چوما. اور یہ کہہ کر بہن نے ایک التجا کی بھیا حسین جا تو رہے ہیں لیکن تجھے میرے حق کی قسم ان بیویوں کے حلقے میں میرے بھیا ذرا بیٹھ جائیں. حسین ابن علی کربلا کے اس ریگستان میں بیویوں نے حلقہ کیا ہوا تھا. فاطمہ کا لال بیٹھ گیا. بہن نے 7 مرتبہ بھائی کا طواف کیا. 7 مرتبہ بھائی کے صدقے ہوئی اور صدقے ہونے کے بعد بھائی کے سامنے بیٹھ کر بھائی کی قمیص کے بٹن کھولنے شروع کیے اور گلے کو چومنا شروع کیا. تو کہا میری بہن یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو کہا ماں نے وصیت کی تھی جب میرا حسین جا رہا ہوگا زینب میں نہیں ہوں گی، علی نہیں ہوں گے، نانا نہیں ہوں گے، ہم سب کا فریضہ تو ادا کرنا. میں تیرے گلے کو چوم رہی ہوں. یہ سنتے ہی تڑپ کے فاطمہ کا لال کھڑا ہو گیا اور جلدی سے بہن کے کاندھوں سے چادر کو ہٹانا شروع کیا اور بازوؤں کو چومنا شروع کیا. کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی. بابا نے کہا حسین تو چلا جائے گا لیکن میری بیٹی کے بازو ہوں گے، بازو میں رسیاں ہوں گی، گلے میں بنے ہوئے ہوں گے ہاتھ. کبھی شام کا بازار ہوگا، کبھی کوفے کا دربار ہوگا. یہ کہہ کر فاطمہ کا لال دوستوں روانہ ہو گیا. جب خیمے کے دروازے پر پہنچے ہیں فنظر یمیناً و شمالا، فاطمہ کے لال نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. جب کوئی نظر نہ آیا تو ایک دم ارشاد فرمایا حل من یقدم جوادی، ارے آج کوئی میرے زلجنا کی لگام تھامنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی رکابوں کا تھامنے والا نہیں ہے. میرا اکبر کہاں چلا گیا؟ میرا عباس کہاں چلا گیا؟ اونو محمد میرے لال کہاں چلے گئے؟ کہ اچانک خیمے کا پردہ اٹھا، بہن باہر نکل آئی. کہا حسین دشمنوں میں کسے آواز دیتا ہے؟ اب عباس بھی میں ہوں، اب اکبر بھی میں ہوں، اب قاسم بھی میں ہوں، اونو محمد بھی میں ہوں. میں تیری رکاب تھامتی ہوں. میرے بھیا تو زین پر بیٹھ جا. بہن نے رکاب پکڑی، حسین زین پہ بیٹھے. یہ کہہ کر کہا خدا حافظ. فاطمہ کا لال چلنے کو چلا، گھوڑا ایک قدم اٹھا کے رک گیا. کہا میں تجھے آخری زحمت دے رہا ہوں،
اس وفادار ذوالجنا نے اپنا سر جھکا لیا. اب جو دیکھا تو سینے پر سونے والی بچی گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی دونوں ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی میرے بابا کو نہ لے جا, میرے بابا کو نہ لے جا. یہ کہہ کر فاطمہ کا لال زین سے زمین پہ آ گیا اور جیسے ہی اپنی بچی کو گود میں لیا تو ایک دم بچی کہتی ہے بابا اتر تو آئے ہیں, اب ذرا بیٹھ جائیں. حسین بیٹھ گئے. پھر کہا ذرا لیٹ جائیں. حسین لیٹ گئے. تو کہا بابا آخری مرتبہ سینے پہ لٹا لے بابا. بابا پھر مجھے یہ سینہ نصیب نہیں ہوگا. فاطمہ کے لال نے ایک دم کہا میرے لال سکینہ, میرے لال سکینہ دعینی لعلی آتی بالماء, مجھے چھوڑ دے, میرا رستہ چھوڑ دے, شاید میں تیرے لیے پانی لے آؤں. پانی کا نام سنا بچی تڑپ کے کھڑی ہو گئی. کہتی ہے بابا پانی کا نام نہ لینا, یہی عباس کہہ کر گئے تھے, چچا کہہ کر گئے تھے, ابھی تک نہیں آئے. اکبر نے کہا تھا ابھی تک نہیں آئے. اونو محمد نے کہا تھا ابھی تک نہیں آئے. تو میرے مولا نے کہا میرے لال جب تو پیدا نہیں ہوئی تھی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو مجھ سے بڑا پیار کرے, میں اس سے بڑا پیار کروں. لیکن جب تو اپنی محبت کا امتحان لے, میرے گلے پہ خنجر چلتا رہے, میری بیٹی دور کھڑی دیکھتی رہے, تو اسے صبر کی تلقین کرنا. پروردگارا میری بیٹی وہ وقت آ گیا. یہ کہہ کر فاطمہ کا لال روانہ ہو گیا. بچی خیمے کے در پہ آئی, پھوپھی نے بچی کو گود میں بٹھا لیا. فاطمہ کے لال نے میدان میں جا کر اپنا تعارف کروایا. لوگوں انا ابن رسول اللہ, میں رسول کا بیٹا ہوں. دیکھو انا ابن علی المرتضیٰ, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمہ الزہراء, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجہ الکبریٰ, اگر کسی کو نہیں سمجھتے میں تمہاری محسنہ خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جد ابھی تعارف کروا رہا تھا کہ ایک ظالم نے پتھر مارا, ماتھے پر لگا. فاطمہ کا سارا چہرہ فاطمہ کے لال کا خون سے تر ہو گیا کہ اتنے میں ایک ظالم نے تیر مارا, وہ فاطمہ کے لال کے گلے میں لگا. ایک ظالم نے آ کے جو تلوار چلائی حسین کی بوڑھی پسلیاں کٹ گئی. فاطمہ کا لال کبھی دائیں جھومنے لگا, کبھی بائیں جھومنے لگا. اور میرا معصوم امام فرماتا ہے میرے دادا کو زمین تک آتے ہوئے 9 منٹ لگ گئے. 9 منٹ لگ گئے کیونکہ دائیں طرف گرتے ظالم بائیں طرف کر دیتے, بائیں طرف گرتے ظالم دائیں طرف کر دیتے, اور بالآخر زمین پہ آئے. خدا کی قسم میرے سنی شیعہ بھائیوں, دنیا مجھے بھی سید کہتی ہے, حقیقت کا علم اللہ کو ہے. میں مکمل شہادت نہیں سنا سکتا ہوں, صرف اتنا کہتا ہوں کہ زین پہ بھی نہیں تھے, زمین پہ بھی نہیں تھے. میرا 12واں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس جد مظلوم پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا, جسم تیروں پہ معلق ہو گیا تھا. فاطمہ کے لال کو تیر لگ رہے تھے, کوئی بچانے والا نہیں تھا. تاریخ بتاتی ہے جب انسانوں نے رحم نہ کھایا تو وہ ذوالجنا کہ جو مولا کی سواری تھا اس نے اپنے سوار کے گرد گھومنا شروع کیا. جو تیر آئے وہ ذوالجنا اپنی پسلیوں پر لیتا چلا گیا اور قریب آ کر اپنے دانت سے اپنے سوار کے تیر بھی نکال کے پھینکتا رہا, چکر بھی لگاتا رہا. جب سارے تیر نکل گئے وہ ذوالجنا سیدھا خیام کی طرف دوڑا اور یہ کہتا ہوا دوڑا الظلیمہ الظلیمہ الظلیمہ. لوگوں ظلم کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, لوگوں ظلم کی انتہا ہو گئی. اور جب خیمے کے دروازے پہ پہنچا ہے ذوالجنا تو اچانک بیویوں نے گھیر لیا. ذوالجنا ایک ایک بیوی کو دیکھتا رہا. جب اچانک بی بی سکینہ آگے بڑھی ہیں تو ذوالجنا نے اپنا ماتھا بچی کے پاؤں پہ رکھ دیا. بچی نے دونوں معصوم ہاتھوں کو ذوالجنا کے گلے میں ڈالا اور ذوالجنا سے صرف اتنا پوچھا یا مرکب ابی, او ذوالجنا مجھے اتنا بتا اسقیا ابی ام قتل عطشانا, میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا ذبح ہو گیا؟ ارے پانی ملا یا پیاسا ذبح ہو گیا؟ یہ کہہ کر ذوالجنا نے حوصلے سے 2 جملے اور سن لے. یہ کہہ کر ذوالجنا نے جلدی سے آگے بڑھ کر میری شہزادی زینب کی چادر دانتوں میں دبا لی اور یہ کہہ کر آگے بڑھنا شروع ہوا. کہنے لگا بی بی میرے پیچھے پیچھے آ جا, پیچھے پیچھے آ جا, پیچھے پیچھے آ جا.
اور بی بی اونچے مقام پر کھڑی ہو گئی. خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے. میں لفظ نہیں ادا کر سکتا، اتنا کہہ سکتا ہوں شمر کا خنجر چل رہا تھا. ایک جملہ حوصلے سے سن سکو تو سن لو. شمر کا خنجر چل رہا تھا اور میرے مولا کی مقدس داڑھی نجس ہاتھ میں تھی، اور میری بیوی زینب نے دونوں ہاتھ رکھے، نجف کی طرح منہ کر کے کہا بابا نجف سے آ جا، نانا نجف سے آ جا. آئے حسین، آئے حسین، آئے